السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارا کورس چل رہا تھا کہ صیغہ کیسے حل کریں، تو اس بارے میں آج کی ہماری چوتھی ویڈیو ہے کہ صیغے کی اصل کیسے نکالیں۔ تو ہم جو صیغے کی اصل نکالتے ہیں یہ کس طرح نکالتے ہیں، کہاں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صیغہ اصل میں کیا تھا۔ اور بعض اوقات تو ہم نے وہ صیغے کہیں صرف کی کتاب میں پڑھے ہی نہیں ہوتے، جس طرح قرآن مجید کے بعض الفاظ جو صرف کی گردانوں میں ہم نے نہیں پڑھے بلکہ اکثریت، لیکن ہم اس کی بھی اصل نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہی جاننا ہے کہ ہم اصل کہاں سے اور کیسے صیغے کی نکالتے ہیں۔ تو آج کی مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا آپ کو اور علم کے اندر بہت اضافہ ہوگا ہمارے انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھیے آپ کو اسکرین پر 3 لفظ مختلف قسم کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم ان کی اصل بتاتے ہیں آج کہ ان کی اصل کیسے ہم نے نکالی، کہاں سے نکالی بھی۔ میرے خیال سے یہ اس طرح کے صیغے ہم پوری گردان میں کہیں بھی کسی بھی صرف کی کتاب میں ہم نے یہ لفظ نہیں پڑھے بھی۔ تو انشاءاللہ آپ ہی آج اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ بہت آسان ہے صیغے کی اصل نکالنا بھی۔ تو اب اشقا، اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل اشقاوو، اشقا اصل میں اشقاوو تھا۔ تو اب یہ ہمیں کس طرح پتہ چلا، حالانکہ ہم نے اشقا کسی بھی صرف کی کتاب میں نہیں پڑھا بھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے صرف کی کون سی کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے اب تعلیم الصرف پڑھی، میں تعلیم الصرف کھولوں گا اور دیکھوں گا یار اشقا سے ملتا جلتا صیغہ کس گردان میں آیا ہے۔ تو جب میں نے تعلیم الصرف کھولی تو مجھے یہ باب نصر ینصر سے دعا یدعو، ٹھیک ہے، گردان سے یہ صیغہ اس میں تفصیل ادعا ملا بھی۔ اشقا کے وزن پر صیغہ کون سا ملا؟ ادعا۔ تو اب جو ہم نے صرف کی کتاب آپ نے جو بھی پڑھی، صرف بھائی، ارشاد الصرف، تہذیب الصرف، اور بھی جتنی کتابیں آپ نے جو پڑھی وہیں پہ یہ آپ کو صیغہ ملے گا ادعا۔ تو ادعا کے وزن پر اشقا صیغہ ہے۔ تو ہم اب دیکھیں گے کہ ادعا کی اصل ہم نے کیا نکالی تھی۔ تو دیکھیں یہاں لکھا ادعا صیغہ واحد مذکر، اس میں تفصیل اصل میں ادعاو تھا۔ تو ادعا اصل میں ادعاو تھا بروزن افعالو، ٹھیک ہے۔ تو اشقا یہ اصل میں کیا ہوگا؟ اشقاوو، ٹھیک ہے، بروزن افعالو۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری گردانیں مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں گردان آتی تو صیغہ کی اصل تو ہم فٹ نکال دیں گے۔ اب اسی طرح ہم اسکرین پہ لکھے ہوئے دوسرے صیغے کی طرف آتے ہیں، لکھا ہوا اساء۔ تو اب آپ ذہن میں سوچیں اس کی اصل کیا ہو سکتی ہے؟ اسواء۔ ہم نے اساء کی اصل کیا نکالی ہے؟ اسواء۔ اب ہم نے کس طرح نکالی؟ اساء کسی بھی صرف کی کتاب میں ہم نے یہ صیغہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح ہم نے اصل نکال لی ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اساء کے وزن پر سیم گردان پڑھی تھی اقامہ۔ تو اقامہ کی اصل ہم نے کیا نکالی تھی؟ اقوامہ بروزن افعالا۔ تو اساء کی اصل کیا ہوئی؟ اسواء، چونکہ اقامہ کی اصل ہم نے اقوامہ پڑھی تھی۔ تو اب ہمیں اساء کی جمع اصل اسواء کہاں سے ملی ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، ہم نے گردان پڑھی تھی تعلیم الصرف میں، تو وہیں سے ہم نے دیکھا کہ اساء سے ملتا جلتا صیغہ کون سا ہے، وہ ہمیں اقامہ ملا۔ تو ہم نے اساء کو اقامہ پر قیاس کیا اور جو اقامہ کی اصل نکالی تھی ہم نے سیم ویسی ہی اساء کی نکال دی۔ تو اس لیے اس بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری صرف میں گردانیں مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صیغے کی اصل نکالنا آ جائے تو ہم یہ چھٹیاں بھی آج کل تو ہم گردانیں شروع کر دیں یاد کرنا پیچھے سے، تو انشاءاللہ ہمیں پھر صیغے کی اصل نکالنا بھی آ جائے گی اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، صرف کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہمارا آج کا تیسرا صیغہ کون سا تھا؟ اذلہ۔ تو اس کی جگہ اصل ہم نے اذللہ، اس کی اصل کیا ہے؟ اذللہ۔ تو پھر سوال پیدا ہو گیا کہ اذلہ تو کسی گردان میں صیغہ ہی نہیں پڑا، تو کس طرح اس کی اصل آپ نے نکالی؟ تو جواب اس کا سمپل سا ہے کہ ہم نے اس سے ملتی جلتی امدہ گردان پڑھی تھی، امدہ یمد امدادن۔ تو امدہ کی اصل ہم نے امدادہ نکالی تھی، تو اسی پہ قیاس کر لی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی آج۔ تو بہرحال خلاصہ یہی کہ ہمیں صیغے کی اصل
نکالنے کے لیے آسان سا جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہی کہ ہم پیچھے سے ساری گردانیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو ہماری جو صرف میں کتابیں ہوتی ہیں، وہ اس میں جو الفاظ اور صیغے ہوتے ہیں، وہ یعنی قرآن مجید اور احادیث اور جتنی بھی دیگر ادب کی کتابیں، ان سے ملتے جلتے انہوں نے سارے بنائی۔ یہ گردانیں ایویں ہی نہیں بن گئی بھی، بڑی اس میں سوچ و فکر کر کے، غور و خوض کر کے، پھر جو ملتے جلتے صیغے تھے اس لحاظ سے یہ گردانیں لکھی گئی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔